الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے اعمال کے ساتھ، آج کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ، آج کا عمل بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے۔ کسی کے گھر میں شیاطین ہو، یا سائے کا مسئلہ ہو، یا جادو وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس وظیفے پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحمتیں عطا فرمائے گا، بہت زیادہ کرم نوازیاں فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، جس طرح وظیفہ بتایا جائے اسی طرح عمل کریں، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ جو ہے سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے۔ یہ تلاوت کے اعتبار سے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں گی، اور آخر پہ اس کے وظائف جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس صورت کی آیات جو ہیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، تو اس کا جو نام ہے البقرہ، یہ گائے کے نام پہ ہے، کیونکہ اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک جو آیات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس کی فضیلتیں سماعت فرمائیں، اس کے جو فضائل ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ احادیث میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے چند ہی فضائل جو ہیں اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت جو ہے قیامت کے دن قرآن جو ہے یہ اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو پرندے ہوں، پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ سورت جو ہے جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کی پہلی فضیلت تھی۔ آؤ دوسری فضیلت سماعت فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی شیطان اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتا جس گھر کے اندر اس سورت کو پڑھا جائے، اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت، دن کے ٹائم اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیطان جو ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جس پر جادو ہوا ہو، سحر ہوا ہو، یا اس کو کسی اور پریشانی نے گھیر رکھا ہو، گھر کے اندر چوری کے خطرات ہوں، گھر کے اندر چوریاں ہوتی ہوں یا چور آنے کا خطرہ ہو، تو جو بندہ اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ گھر جو ہے چوری سے، جادو سے، سحر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے 2000 سال ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں اتاریں جن پر سورۃ البقرہ جو ہے اس کو مکمل کیا گیا، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز کو سنا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، تو اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو، 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو ان 2 نوروں میں ایک نور جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے، یعنی سورۃ الحمد شریف ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور جو بندہ ان 2 آخری آیات کو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعا جو ہے، جو وہ دعا مانگتا ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس گھر میں 3 راتیں لگاتار پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے، اس کے اندر بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کی فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، عالم اسلام پہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے وظائف، یہ تھے ہمارے آج کے اعمال۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔